الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم اس اللہ رب العالمین کا خاص فضل و کرم ہے کہ آج ہم نے الحمدللہ 23 رمضان المبارک تک تراویح ادا کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قبول و منظور فرما لے۔ یہ عبادات ان میں مزہ تب آتا ہے کہ جب انسان میں جوش ہو، شوق ہو، جنت کی لگن ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، تو پھر یہ تھکاوٹیں کچھ نہیں کہتی، یہ کھڑا رہنا کچھ نہیں کہتا۔ جب یہ سستی اور کہلی ہوتی ہے اور سستی اور کہلی کی وجہ سے عبادت میں بھی فرق آ جاتا ہے، اور پھر جب کل قیامت کا دن ہوگا بندہ اپنی عبادت کے حساب سے جنت میں داخل ہوگا۔ جس طرح بڑھ چڑھ کے انسان عبادت کرے گا، شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اس حساب سے بندہ جنت میں جائے گا۔ ہمارے سامنے صحابہ اکرام کی زندگیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آقا علیہ السلام اماں جی میمونہ کے گھر جاتے ہیں، پیارے پیغمبر نے کیا دیکھا؟ 2 ستونوں کے ساتھ رسی بندھی ہوئی ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یہ رسی کیوں؟ اماں جی کہتی ہیں میں تلاوت کرتی ہوں، قیام کرتی ہوں، جب میں تھک جاتی ہوں پھر یہ رسی کا سہارا لے کر میں قرآن کی تلاوت کرتی ہوں۔ یہ تھی کیفیت امہات المومنین کی۔ اور اسی طرح آپ حضرات جانتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جب آخری نماز تھی، ابو لولو نے ان کے اوپر حملہ کیا، جب گرنے لگتے ہیں اپنے ہوش میں ہیں، گرتے گرتے عبد الرحمن بن عوف کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، خود بے ہوشی کی حالت میں چلے جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ سیدنا مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے قریب تھے، یہ عمر فاروق کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا عمر فاروق بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں بیٹا مجھے یہ بتاؤ تمہارے باپ نے نماز ادا کر لی ہے یا نہیں؟ لوگوں نے کہا آپ کو نماز کی پڑی ہے، ہمیں تو فکر ہے ان کی جان کی۔ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے بھی فکر ہے ان کی جان کی، لیکن مجھے علم ہے جب عمر فاروق کو ہوش آئے گی ان کو اپنے زخموں کی اتنی پریشانی نہیں ہوگی جتنی ان کو فکر اپنی نماز کی ہوگی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ نیکیاں بڑھ چڑھ کے کرتے تھے۔ آج ہم نے سوچ لیا ہم نے صرف اور صرف یہ قیام کر لیا، ہمارے لیے جنت میں جانا یہی کافی ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے لیے پیکج تیار کر دیے۔ کبھی رب نے کہہ دیا لوگو من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم۔ کبھی اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ دوسری جگہ پہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا من صام رمضان۔ اس جگہ پہ کہہ دیا قیام کرو گے سارے گناہ معاف، روزے رکھو گے سارے گناہ معاف، اور تیسرے نمبر پہ پھر اور ایک پیکج دے دیا، کہہ دیا کہ لوگوں کہ جس دن تم نے یہ لیلۃ القدر کو قیام کیا، من قام لیلۃ القدر، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین غفر له ما تقدم من ذنبی، تمہاری زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے گی۔
تو آج ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آج ہی کی رات لیلۃ القدر کی رات بن جائے، ہمارے حصے میں آ جائے، ہمارے مقدر میں آ جائے۔ محترم بھائیو، اس کی فضیلت پیارے پیغمبر نے اتنی بتا دی ہے، اللہ رب العالمین کے قرآن میں بتا دی ہے۔ ایک آدمی جو ہے 2 سال 3 سال 4 سال، یہ آدمی پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ 60-70 سال عبادت کرتا رہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جس کے حصے میں یہ ایک رات آ گئی، 80 سال کی عبادت ایک طرف اور 80 سال سے زیادہ اللہ رب العالمین اس آدمی کو اجر و ثواب عطا کرے گا۔ ترمذی کی صحیح حدیث ہے سند کے ساتھ، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میری امت کی جو عمریں ہوں گی، پیارے پیغمبر نے کتنی بتا دی، 60 سے 70 سال کے درمیان میری امت کے لوگوں کی عمریں ہوں گی۔ ہماری اس مجلس میں کتنے دوست ہیں جن کی عمر 70 سال ہے، کتنے دوست ہیں جن کی عمر 60 سال ہے۔ یہ چند بزرگ مجھے نظر آ رہے ہیں جن کی عمر 70 سال ہے۔ کہا ایک رات پالو، اللہ رب العالمین کتنا بڑا پیکج دے رہے ہیں، اور پھر یہ ایسا پیکج ہے صحابہ اکرام نے اس پر عمل کر کے دکھلا دیا۔ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھلا دیا۔ صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے اس آدمی نے نیکی کی ہے، کیوں نہ ہو میں بھی نیکی کروں، اس نے کی ہے کیوں نہ ہو میں نیکی کروں۔ پیارے پیغمبر مسجد میں تشریف فرما ہے، آقا فرماتے ہیں اس دروازے سے ایک آنے والا آئے گا، اس کو جنت کی بشارت دے دیجئے گا۔ ایک دن ایسے ہوا، 2 دن ایسے ہوئے، تیسرے دن صحابی کہتا ہے میں دیکھوں اس کا عمل کیسا ہے، میں بھی کرتا ہوں، میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ اور پھر پوچھا گیا اس سے بھئی کون سا ایسا عمل تم کرتے ہو، اسلام میں کتنے سال اس نے گزارے ہیں؟ 29 سال کچھ مہینے ان کی عمر ہے، مسلمان ہوئے ہیں، جب فوت ہوئے ہیں 36 سال کی عمر میں یہ وفات پا جاتے ہیں، 6.5 سال اسلام میں زندہ رہتے ہیں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جب یہ صحابی فوت ہوئے ہیں، ان کے فوت ہونے کی وجہ سے رب کا عرش ہل جاتا ہے۔ 6.5 سال میں انہوں نے کیا کیا ہوگا، کتنی عبادت کی ہوگی، کتنے روزے رکھے ہوں گے، ان میں کیا عمل تھا؟ وہ دل صاف کرتے تھے، دل پاک رکھتے تھے، لوگوں کے متعلق حسد بغض نہیں رکھتے تھے۔ صحابی کہتا ہے بھائی مجھے بھی بتاؤ میں بھی یہ عمل کروں۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں میرا بھائی تہجد پڑھتا ہے میں بھی ادا کروں، یہ قیام اللیل کرتا ہے میں بھی کروں۔ محترم بھائیوں مجھے یہ بتاؤ ہماری زندگی مشکل ہے یا پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کی؟ آقا علیہ السلام کی زندگی بہت مشکل تھی، آخری وقت ہے، آقا علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام ہیں، پیارے پیغمبر کی کیا کیفیت ہوگی؟ آج جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہمارے بڑوں کو یا ہمارے کسی عزیز و کارم کو پتہ چل جائے کہ میری زندگی ختم ہونے والی ہے، واللہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میری بیٹی کو بھی بلا لو، میرے بھائیوں کو بلا لو، میری والدہ کو بلا لو، میرے دوستوں کو بلا لو، میری بیٹی پردیس میں ہے اس کو بھی بلا لو۔ تو پیارے پیغمبر کی کیا کیفیت تھی؟ آقا علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں تم اپنے اہل و عیال سے محبت کرتے ہو، تم اپنے اہل و عیال سے پیار کرتے ہو، لیکن میں تم سے سب سے زیادہ محمد کریم پیار کرنے والے ہیں۔ آقا کی کیفیت کیا ہے؟ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہے، کسی نے بتایا آ کر کہا آقا علیہ السلام آ کے یہ صحابہ اکرام انصار جو تھے
جو آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، جب سے ان کو پتا چلا ہے آپ دنیا سے جانے والے ہو، آپ کی طبیعت خراب در خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ان صحابہ کو جب پتا چلا ہے، انصار صحابہ کو، یہ مسجد نبوی میں اکٹھے ہو کر یہ انہوں نے گروہ بنا لیا ہے، یہ اکٹھے رو رہے ہیں۔ کس لیے رو رہے ہیں؟ ان کو پتا چل چکا ہے آج کے بعد پیارے پیغمبر ہم میں نظر نہیں آئیں گے، آج کے بعد ہم پیارے پیغمبر کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکیں گے، آج کے بعد آقا علیہ السلام کے ساتھ مل کر کھانا نہیں کھا سکیں گے، آج کے بعد ہم ان کے ساتھ کسی جنگ میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ پیارے پیغمبر دنیا سے جانے والے ہیں، یہ سفید داڑھیوں والے، یہ بزرگ بھی اکٹھے ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، یہ سارے جمع ہیں۔ پیارے پیغمبر کو پتا چلتا ہے کہ میرے انصار رو رہے ہیں، کس لیے؟ میری جدائی کی وجہ سے۔ پیارے پیغمبر سے چلا نہیں جا رہا۔ محترم بھائیوں، سہارا لے کر پیارے پیغمبر مسجد میں آتے ہیں، پیارے پیغمبر ان انصار کو مخاطب کرتے ہیں، کہا میرے انصار، میری اور آپ کی ملاقات کی جگہ مسجد نبوی نہیں ہے، میرے اور آپ کی ملاقات کی جگہ میرا حجرہ نہیں ہے، میرے اور آپ کی ملاقات کی جگہ کوئی غزوہ نہیں ہے، میرے اور آپ کی ملاقات کی جگہ صفا مروہ نہیں ہے، میرے اور آپ کی ملاقات کی جگہ بیت اللہ مطاف نہیں ہے، میرے اور آپ کی جگہ ملاقات کی جگہ کون سی ہے؟ حوض کوثر ہے۔ محمد کریم دنیا سے جا رہے ہیں، وہاں حوض کوثر پہ کھڑے ہو کر اپنے انصار کا استقبال کریں گے۔ اس موقع پہ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا میرے حسن کو بلاؤ، یہ نہیں کہا حسین کو بلاؤ، یہ نہیں کہا نواسی زینب کو بلاؤ۔ صحابہ کو کہا میرے جانے کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نمازوں کا خیال کرنا ہے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو بات کرتے ہیں، نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، تم نے نماز کا خیال کرنا ہے، اپنے متحدوں کا خیال کرنا ہے۔ آج ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، ہم نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کرتے، ہم محترم بھائیوں مقابلہ کرتے ہیں۔ اس کی دکان زیادہ چمک رہی ہے، میری دکان پہ کسٹمر کم ہے، اس کے پاس جناب جاب بڑی اچھی ہے، میرے پاس جاب کم ہے، اس کا بچہ جو ہے ہماری آنکھوں دیکھے یہ کل چھوٹا تھا آج بہت بڑا لیڈر بن چکا ہے۔ ہم محترم بھائیوں مقابلہ کرتے ہیں حسد میں، جو حسد میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ اور حسد یہ انسان ہی نہیں، جنات بھی کرتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے جب سے اس نے نمازیں شروع کی ہیں چڑچڑا سا ہو گیا ہے، کہتے ہیں جی عبادت بڑی گرم ہے۔ محترم بھائیو، عبادت گرم نہیں ہے، عبادت نرم ہے۔ وہ عبادت ہی کیا ہے کہ جس میں لذت نہ آئے، وہ عبادت ہی کیا ہے کہ جس میں سرور نہ آئے۔ محترم بھائیو، بات یہ ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں اپناتے۔ وہ کیسا طریقہ؟ آپ حضرات نے اکثر دیکھا ہے جب جمائی آتی ہے لوگ اتنا زور لگاتے ہیں، آواز نکالتے ہیں، منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جمائی شیطان کی طرف سے ہے، جب تم آواز لگاتے ہو تو شیطان کہکا لگا رہا ہوتا ہے۔ آج ہر بندہ، ہر پانچواں بندہ بلڈ پریشر کا مریض ہے یا نہیں ہے؟ ڈپریشن کا مریض ہے یا نہیں ہے؟ شوگر کا مریض ہے یا نہیں ہے؟ بلڈ پریشر جو یہ بیماری ہے محترم بھائیو، یہ بیماری جناتی بیماری ہے۔ میں آپ کو بتاتا جاؤں، آپ کہیں گے کہ یہ جناتی بیماری کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الشیطان یجری کما یجری دم، شیطان یہ تمہارے رگوں میں ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے۔ کہا کہ جس وقت تم جمائی لیتے ہو
تمہارا منہ کھلا رہ جاتا ہے تو شیطان داخل ہو جاتا ہے، تمہارا خون بھی گرم، اور شیطان کس سے پیدا ہوا ہے؟ آگ سے، اور یہ بھی گرم۔ اب کیا ہوا؟ یہ شیطان آگ سے پیدا ہوا یہ بھی گرم، تمہارا خون بھی گرم، جب یہ تمہاری وینوں میں دوڑتا ہے تو پریشر پیدا ہو جاتا ہے۔ اب بلڈ پریشر تو ہو گیا، اب اس کا علاج کیا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو پریشان کرنے کے لیے ہر دوسرے تیسرے آدمی نے اپنے گھر میں بی پی آپریٹر رکھا ہوا ہے یا نہیں؟ ہم بار بار یہ چیک کرتے ہیں، اس کے اوپر یقین کرتے ہیں۔ آج میں بھی آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، اللہ کی قسم یہ بی پی آپریٹر چھوٹ جائیں گے، بلڈ پریشر بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنو، پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی جس کے جسم میں زیادہ ہیٹ رہتی ہے وہ آدمی وضو میں رہا کرے، جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے پھر وضو کرو۔ ایک تو یہ ہے اس کا اجر بڑا ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اجر کتنا بڑا؟ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی وضو کر کے سوتا ہے، وضو کر کے سو جاتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، وضو کر کے سوتا ہے، ساری رات فرشتے اس کے لیے رحمت کی، بخشش کی، مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ صرف اس نے کیا کیا ہے؟ وضو کیا ہے، ساری رات فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگلی بات، آقا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے مال کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ امام زابی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ عبد نامی ایک چور تھا، بہت بڑا ڈکیت تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ ہو کہ میرا جو ہمسایہ ہے اس کے پاس بڑا مال ہے، میں اس کے گھر میں چوری کروں۔ وہ رات کو اٹھتا تھا اس کے گھر میں داخل ہونے کے لیے، وہ دیکھتا کہ گھر میں لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ پھر واپس چلا جاتا۔ اس نے ایک دن کیا، 2 دن کیا، مسلسل لگاتار کرتا رہا۔ آخر کار ایک دن اس کے گھر چلا جاتا ہے دن میں، کہتا ہے بھائی مجھے بتاؤ تم سوتے کس وقت ہو؟ یہ کون لوگ ہیں جو تیرے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ اتنا پیارا قرآن میں نے کبھی سنا نہیں ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا میں تو ساری رات سویا رہتا ہوں، میں نے تو کسی کو دعوت نہیں دی، میں نے تو کسی کو نہیں بلایا۔ ہاں مجھے یہ یقین ہے کہ تو ایک چور ہے، ایک ڈکیت ہے۔ میں جب بھی سوتا ہوں وضو کر کے سوتا ہوں، میرے مال جان کی حفاظت کے لیے میرا یہ یقین ہے جو تجھے لوگ نظر آتے ہیں یہ لوگ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یعنی ایک فائدہ یہ ہے، ساری رات فرشتہ آپ کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کرے گا اور آپ کے مال کی حفاظت کرے گا۔ تو محترم بھائیوں، آپ نے اپنی یہ بلڈ پریشر کی بیماری ختم کرنی ہے، بی پی آپریٹر ضرور رکھو، لیکن جو میں نے طریقہ بتایا ہے، وضو ٹوٹ جائے پھر وضو کرو، وضو ٹوٹ جائے پھر وضو کرو، مسلسل لگاتار وضو میں رہو۔ ایک تو اجر و ثواب بھی ملے گا، دوسرے نمبر پہ آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو محترم بھائیوں، میں یہ بات بتا رہا تھا، لوگ سبقت لے جاتے ہیں حسد میں، لوگ سبقت لے جاتے ہیں بغض میں، کینے میں۔ امام سمی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک آدمی سے پوچھا جن کی عمر 120 سال تھی، انہوں نے کہا کہ آپ کی عمر جو 120 سال ہے اس کا راز کیا ہے؟
120 سال تمہاری عمر ہے، تم اپنے کام خود کرتے ہو اور سودا سلب بھی خود لینے جاتے ہو، اس میں راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں 120 سال کا ہو چکا ہوں، میں نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا۔ حسد جو ہے اندر اندر سے بندے کو کھا جاتا ہے، بندے کو غم میں ڈال دیتا ہے۔ آؤ مقابلہ کریں نیکیوں میں، آؤ مقابلہ کریں قرآن کی تلاوت میں، آؤ مقابلہ کریں صدقہ خیرات میں۔ صدقہ خیرات میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ غزوہ تبوک میں پیارے پیغمبر نے جب اعلان کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آج مجھے موقع ہے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نکل جاؤں۔ تو پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق سے پوچھا آپ اللہ کے راستے میں کیا لے کر آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی گھر میں جو کچھ بھی تھا، اگر ایک دکان تھی، 2 دکانیں تھی، ایک گھر میں چھوڑی ایک لے کے آیا، 2 دینار تھے ایک گھر میں چھوڑا ایک لے کر آ گیا، اور گھر میں اگر 2 سونے کی ڈلیاں ہیں ایک گھر میں چھوڑی اور ایک لے کر آ گیا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہا اللہ کے نبی جو بھی تھا جتنا بھی تھا یہ سارا کچھ ایک چادر میں ایک گٹھلی بنا کر آپ کی خدمت میں نے پیش کر دیا ہے۔ وہ مقابلہ کرتے تھے محترم بھائیوں نیکیوں میں۔ کیا پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی بڑا آدمی نیک ہے؟ پیارے پیغمبر کتنی نیکیاں کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد پیارے پیغمبر فوراً اپنے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی پہلے آپ نماز کے بعد بیٹھتے تھے، ہمیں واعظ و نصیحت کرتے تھے، ہمارے حال و حوال پوچھتے تھے، آج آپ بیٹھے نہیں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں 3 دن سے میرے گھر میں ایک سونے کی ڈلی پڑی تھی، میں نے کہا کیوں نہ ہو کہ میں فوراً جاؤں اس سونے کی ڈلی کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے یاد آیا نماز میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً نماز کا فریضہ ادا کیا، اپنے گھر میں گئے۔ تو محترم بھائیوں یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں مختلف پیکیج دیے ہیں، تو یہ ہمیں ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ نہ جانے اگلا سال ہماری قسمت میں آئے کہ نہ آئے۔ کتنے ایسے ہمارے رشتہ دار جو پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے، یقین کیجئے گا ان کی جگہ دسترخوانوں میں ابھی خالی ہمیں نظر آتی ہے، ان کی چارپائیاں ہمیں خالی نظر آتی ہیں، جو ان کے بستر جہاں لگتے تھے وہ ہمیں وہاں نظر نہیں آتے، جس جگہ پہ وہ لوگ لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک دن آئے گا ہم نے بھی وہاں جانا ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم اس وقت کی قدر کریں، اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے دوست احباب کے لیے معافی مانگیں، رشتہ دار کے لیے معافی مانگیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین کتاب و سنت کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما دیں، جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرما دیں، جو ہمارے رشتہ دار وفات پا چکے ہیں ان کے لیے دعا فرما دیں، جو لوگ مقروض ہیں ان کے لیے دعا فرما دیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات۔ میرے مولا ہمارے جتنے بھی بیمار ہیں سب کو مکمل شفا عطا فرما۔ ہسپتال میں، گھر میں، تھوڑی دیر یا عرصہ دراز جس بیماری میں مبتلا ہے اللہ سب کو مکمل شفا عطا فرما۔
اللہ جتنے ہمارے رشتہ دار وفات پا چکے ہیں اللہ ان کی قبریں اپنے نور کے ساتھ منور فرما، اللہ ان کی قبریں اپنے نور کے ساتھ منور فرما، اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ معاف فرما، اللہ ہم بڑے گناہ گار بڑے خطا کار، اللہ ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبریں اپنے نور کے ساتھ منور فرما، اللہ ان کی قبریں جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا، اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت ایمان اسلام والی لمبی زندگی عطا فرما، اللہ اس مسجد کو قیامت کی دیواروں تک آباد فرما، اللہ جو تیرے اس گھر کو آباد کر رہے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما، اللہ ان کے بھائیوں کے گھروں کو آباد فرما، اللہ اس مسجد کے جتنے بھی منتظرین ہیں اللہ ان سب کو معاف فرما، اللہ ان کی خدمتیں قبول فرما، اللہ ان کی خدمتیں قبول فرما، اللہ ہم سب بڑے گناہ گار ہیں، اللہ بڑے خطا کار ہیں، اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم معافی مانگتے ہیں پہلے جتنے گناہ ہو چکے ہیں اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، اللہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں، اللہ ہم نے بڑی غلطیاں کی، اللہ ہم نے پچھلے سال بہت گناہ کیے، اللہ جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہو چکے اللہ یہ طاق رات ہے میرے مولا تیرے نبی کی سنت سمجھ کر اللہ ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ قیام کرتے ہیں، اللہ ہم سب کا قیام قبول و منظور فرما، اللہ ہم سب کا قیام قبول و منظور فرما، اللہ اس مجلس میں اللہ جو بے اولاد بیٹھے ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ اس مسجد میں جن بھائیوں کی اولاد ہے اللہ اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا، اللہ اس مجلس میں جو مقروض بیٹھے ہیں اللہ ان کے قرض اتارنے کے اسباب پیدا فرما، اللہ قرض اتارنے کے اسباب پیدا فرما، اللہ یہ ملک اللہ پاکستان اللہ مہنگائی کی چکی میں پھنس چکا ہے میرے مولا جو سفید پوش لوگ ہیں اللہ ان کی بھی مدد فرما، اللہ ان کی بھی مدد فرما، اللہ اپنے در کا منگتا بنا، اللہ کسی اور کا محتاج نہیں، اللہ اپنا ہی محتاج بنا، اللہ اپنا ہی محتاج بنا، اللہ اپنا ہی محتاج بنا، اللہ اس مجلس میں جتنے دوست پریشان بیٹھے ہیں جو اپنی پریشانی لے کر بیٹھے ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ اس مجلس میں جو دوست اپنے اولاد کی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں بیٹی یا بیٹا اللہ ان بچیوں کے اللہ ان بچوں کے نیک اسباب پیدا فرما، اللہ ان بچیوں کے بچوں کے نیک اسباب پیدا فرما، اللہ جو بچیاں اللہ جن کو ہم ان کے گھروں میں بھیج چکے ہیں اللہ ان کو ان کے گھر میں امن عطا فرما، اللہ ان بچیوں کو ان کے گھر میں امن عطا فرما، اللہ ہم دوبارہ دعا کرتے ہیں اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ ہمیں بن مانگے عطا فرما، اللہ تیرے محبوب نے یہ بات کی ہے کہ جو تیرے ڈر کی وجہ سے رب کے ڈر کی وجہ سے آنکھ میں آنسو بہاتا ہے اس پہ جہنم حرام ہو جاتی ہے، اللہ ہمیں رحمت کا رونا نصیب عطا فرما، اللہ ہمارے دلوں کو نرم پیدا فرما، اللہ ریاکاری دکھلاوے سے محفوظ فرما، اللہ
ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما، اللہ ریاکاری دکھلاوے سے محفوظ فرما، اللہ ریاکاری دکھلاوے سے محفوظ فرما۔ اللہ ایک وقت آنا ہے، ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، جب ہمیں موت آئے ایمان اور اسلام پہ ہمیں مارنا، اللہ ایمان اور اسلام پہ ہمیں موت آئے، اللہ کلمہ پڑھتے ہوئے ہمیں موت آئے، اللہ کلمہ پڑھتے ہوئے ہمیں موت آئے، اللہ کلمہ پڑھتے ہوئے ہمیں موت آئے، اللہ ایمان کی حالت میں ہمیں موت عطا کرنا، اللہ ہماری قبریں اللہ جب ہم فوت ہو جائیں ہماری قبریں بھی اپنے نور کے ساتھ منور فرما دینا، اللہ جو ہمارے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں اللہ اس وقت کو دعاؤں کے محتاج ہے، اللہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم ان کے لیے یہ تاکرات ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ ہم سفارش کرتے ہیں، اللہ جس کا بھائی نہیں نظر آ رہا، اللہ جس کا اللہ بیٹا نظر نہیں آ رہا، جس کا دوست نظر نہیں آ رہا، جس کی والدہ نظر نہیں آ رہی، اللہ جو فوت ہو چکے ہیں اللہ سب کی قبریں اپنے نور کے ساتھ منور فرما، اللہ سب کی قبریں نور کے ساتھ منور فرما، اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ ہمیں بن مانگے عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔